السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تقریباً گزر گیا ہے، اور ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے ہم ایک آیت بہت کثرت سے سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اچھا، یہ اتنی دفعہ سن لیتے ہیں، یہ آیت ہمارے لیے کلیشے بن گئی ہے۔ ہوپ میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا۔ کلیشے بن گئی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن ہم نے اتنی کثرت سے سنی ہے، ہمارے لیے اس کی اہمیت نہیں رہی ہے۔ ہم جیسے ہی قاری صاحب یہ آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے کسی درس میں جمعہ میں قاری صاحب یہ آیت شروع کرتے ہیں، ہمارے کان کھلے ہوتے ہیں، دماغ فوری بند ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے آگے قاری صاحب نے کیا کہنا ہے، دماغ فوری ہمارا بند ہو جاتا ہے، کان ہمارے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے آگے قاری صاحب نے کیا بولنا ہے، اس لیے ہم بس ایسے کر کے ٹھیک ہے اچھا قاری صاحب اب یہ بولیں گے، ہمارا دماغ کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، یہ تقویٰ کم اہم نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اے ایمان والو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، ماں سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کے مرو۔ حیران کن بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کے مرو۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ؟ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی سورہ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، یہ اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے مسلمان کون ہوتا ہے، ڈیفائن اے مسلم، ہم کہتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو روزے رکھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو جمعہ پڑھتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ یہ تو اس کے ڈیڈز ہیں، یہ تو اس کے اعمال ہیں۔ ڈیفائن اے مسلم، مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس مسلمان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تو عربی کا ایک مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے یہ، المسلم من اسلم وجہہ للہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، مسلم از دا ون ہو سرنڈرز ٹو اللہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، جو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ اپنے پیٹ دیکھیں، پیٹ جو سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، بندر تو کم از کم دیکھا ہی ہوگا نا جس کو مداری نچانے والا آتا ہے، وہ بندر بالکل اپنے مداری کے اشاروں پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مداری اس کو ہلکی سی، پوری سزا نہیں دیتا، صرف سزا کا اشارہ کرتا ہے، بندر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانند ہوتا ہے۔ اونٹ چل رہا ہوتا ہے نا، آپ نے سی ویو پہ دیکھا ہوگا، اس کے آگے نا ایک رسی ہوتی ہے، ناک میں سے نکلی ہوتی ہے، وہ مہار وہ آگے جو بندہ اس نے پکڑی ہوتی ہے، وہ بندہ جس طرف اس کی مہار کو لے کے جاتا ہے اونٹ اسی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ اونٹ کسی طرف نہیں جاتا۔ مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی نکیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ ہم اتنا سن لیتے ہیں تقویٰ، اور ہمیں لگتا ہے تقویٰ سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی رکھ لو، ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، اچھے میں نے کھلا سارا شلوار قمیض پہنا ہو، میری زبان سے ہر وقت سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ یہ نکلتا رہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تقویٰ ہے۔ نہیں، واللہ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ، امیر المومنین حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتاؤ یہ تقویٰ کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے، یا امیر المومنین، کیا کبھی ایسے راستے سے گزرے کہ جس پہ خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ کہا ہاں امیر، سفر میں گزر ہو جاتا ہے۔ میں کیسے گزرتے ہیں؟ کہا بھی میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑے اچھی طرح بچا کر پھر گزرتا ہوں۔ میں زندگی میں سے اسی طرح گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب کوئی آپ کی ظاہری آؤٹ فٹ کو چینج کرنا، آپ کا کوئی خاص ایک حلیے میں آ جانا، ایک خاص غذا قطع کو اختیار کر لینا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے آپ کچھ کرنے لگے ہیں، آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، آپ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو، آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ بات دل میں کب آتی ہے؟ جب آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، جب آپ اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، جب آپ مسلمان بن جاتے ہیں حقیقی معنوں میں، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے آگے اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے۔
جو اللہ کے آگے اگر میں ویسے آپ سے کہوں نا کہ یار آپ اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کہے گا ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، کس کی جرت ہے وہ اللہ کے آگے سرنڈر نہ کرے؟ کس کی مجال ہے وہ کہ میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں؟ دیکھیں نا، آرمیز ایک دوسرے کے مقابلے میں سرنڈر تب کرتی ہیں نا جب ایک آرمی کے پاس دوسری آرمی کے ساتھ لڑنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ایک بندے کے پاس دوسرے آدمی سے لڑنے کی جرت نہیں ہے، وہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کون اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ کہے گا جی میں اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ہم اللہ کے سامنے پوری طرح سے سرنڈر نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان آتا ہے، آ کر گزر جاتا ہے، ایک روٹین ہے۔ ابھی میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں 18 20 25 سال کی ایج کا یہ گروپ ہے، ہمارے سامنے رمضان آتا ہے، ایک روٹین میٹر ہے، آ کر گزر جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے رمضان میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ رمضان کے فوری بعد ہماری ایکٹیویٹیز بالکل ایز اٹ از چینج ہو جاتی ہیں۔ جسٹ لائک رمضان آیا، ایک اسپیسیفک پیریڈ تھا، ایک ٹائم پیریڈ تھا، وہ آیا گزر گیا، ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ حقیقت کیا ہے، اگر یہ رمضان جس طرح ہم رمضان گزارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں عید کا دن دیتے ہیں۔ ہم رمضان گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں عید کا دن دیتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی رمضان کی طرح گزرے، زندگی پوری رمضان کی طرح گزرے، تو یقین کریں ہمارے لیے قیامت کا دن، جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے، بڑی وعیدیں سنی ہیں، بڑا سخت دن ہے، وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہوگا۔ زندگی آپ کی رمضان کی طرح گزرے گی تو آپ کا قیامت کا دن آپ کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہونا پڑے گا۔ عجیب لگ رہا ہے نا، سارے مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہونا پڑے گا۔ بھائی مسلمان ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ جیسے ہم کبھی کالج میں بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے وقت نا وہ ہم سے ایک ورڈکٹ سائن کرواتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا، ایسے سچ ہوتے ہیں نا، وہ ورڈکٹ پیپرز ہوتے ہیں، اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسے ہی نا، ہم جیسے اس کو نہیں پڑھتے نا، سیم ایز اٹ از ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں یہ کیا ہے۔ کبھی ایک دفعہ ٹرائی کریں شعور میں آ کر، پورے جس طرح آپ سمجھیں کہ آپ جج کے سامنے کھڑے ہیں، قاضی کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے سامنے آپ پورے ہوش و حواس سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ، what not to do۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں what not to do، کیا نہیں کرنا؟ لا الہ، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ لا الہ what to do الا اللہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ماننا۔ اور عبادت صرف نماز نہیں ہے، الا اللہ۔ ہاؤ ٹو ڈو، کیسے کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ وہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا ہی آپ کا ایک شعوری انداز میں آپ کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں اللہ کے آگے سرنڈر کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کے آگے سرنڈر کر رہا ہوں۔ یہ اعلان ہوتا ہے صرف کلمہ پڑھنے کا۔ تو اس رمضان میں اور کچھ نہ کریں، اور کچھ بھی نہ کریں، صرف اتنا عہد کر لیں، صرف اتنا یہ عزم کر لیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اپنی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دینی ہے، اور ہمیں مسلمان بننا ہے۔ ہم یقیناً مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، میں ہم میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں وہ مسلمان بننا ہے جس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جس کی ڈیمانڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو اس رمضان یہ ایک ٹاسک، وہ نیو ایئر آتا ہے نا، تو نیو ایئر گولز ہوتے ہیں ہر ایک سیٹ کر رہا ہوتا ہے، میرا نیو ایئر گول کیا ہے، ہر ایک سیٹ کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس رمضان میں ایک گول سیٹ کر لیں، اس رمضان میں یہ گول ایک سیٹ کر لیں اپنے لیے کہ یہ گول ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ اور واللہ ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تو پھر پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں سرنڈر کریں گے، پھر دنیا میں جگہ جگہ پہ آپ سرنڈر کریں گے لیکن بات نہیں بنے گی۔ اور اگر صرف اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں گے پھر کہیں اور سرنڈر نہیں کرنا پڑے گا، پھر کہیں اور سر کو چہرے کو جھکانا نہیں پڑے گا۔ تو اس رمضان تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن نیکیوں کا موسم بہار ہے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ تھوڑا سا ہمت کر کے صرف یہ طے کر لیں، تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور اپنی نکیل، اپنی مہار اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دینی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ کر لیں گے تو رمضان کی طرح زندگی گزرے گی، اور قیامت کا دن انشاءاللہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سرنڈر کیسے کیا جائے؟ لائک دس، سب سے پہلے نا ابھی نماز پڑھنے کے لیے نا
میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں نا، رمضان کے علاوہ، رمضان کی نہیں بات کروں گا کیونکہ رمضان میں تو ایک ایٹماسفیئر بنا ہوتا ہے نا، ہر بندہ ہی چلا جاتا ہے نماز کے لیے، بھی سارے جا رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ اب آپ کھڑے ہیں، آپ بستر میں ہیں صبح فجر کے وقت، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آنکھ کھل